اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بہت ساری روحانی نعمتیں عطا فرمائیں، جس میں سے ایک دعا بھی ہے، ایک چیز اور بڑی زبردست عطا فرمائی، اور اس کا نام ہے دعائے استخارہ۔ استخارہ کہتے ہیں خیر کا طلب کرنا، خیر کو مانگنا اللہ رب العزت سے۔ اچھا، خیر مانگنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے کہا غیب کے جو علم کے خزانے وہ اللہ رب العزت کے پاس، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے مستقبل میں کیا چیز بہتر ہے۔ کوئی موٹر سائیکل ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، اب کئی کمپنیاں ہیں، پتہ نہیں کون سی ہمارے لیے بہتر ہے۔ گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو بےتحاشا کمپنی ہے، کون سی گاڑی بہتر ہے۔ رشتے کا معاملہ ہو تو کئی رشتے آ جاتے ہیں، نہ جانے کہاں پر رشتہ ٹھیک بیٹھے گا۔ مکان لینے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا مکان ہمارے لیے بہتر ہے، کس میں عافیت ہے۔ تو یہ روزمرہ کے مسائل ہیں، یہ ہمارے ڈیلی پرابلمز ہیں۔ ہر آدمی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور لوگوں نے اس کے لیے خاص بندے رکھے ہوتے ہیں جن سے وہ مشورہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے خاص دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال انسان تو انسان ہے، اس کا مشورہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا مشورہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعائے استخارہ جو ہے، یہ اللہ رب العزت سے مشورہ مانگنا ہے، اللہ سے خیر کو طلب کرنا ہے۔ حدیث میں آئے جس نے استخارہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ اچھا، لیکن آج کل ایسی بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا اور استخارے میں جو جواب آیا تاکہ خواب آ گیا، اور ہم نے اس کے مطابق عمل کر لیا، پھر بھی کام غلط ہو گیا۔ تو میں اکثر انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، استخارے کی فقط دعا نہیں پڑھنی، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، اس کو سمجھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑے اہتمام سے استخارہ سکھایا کرتے تھے، اور اس عاجز کو بھی، اس عاجز کے شیخ نے حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی فرمائے، صحت عطا فرمائے، انہوں نے سکھایا استخارہ کرنے سے پہلے کی کچھ شرائط ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کسی معاملے میں استخارہ کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس دعا پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے سب سے پہلے جو چیز، مثال لے لیتے ہیں، موٹر سائیکل خریدنا ہے بالفرض، تو یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے آپ استخارے کی دعا شروع کر دیں اور جو دل میں خیال آ جا کے مارکیٹ سے خرید لیں۔ نہیں، دین اسلام از اے پریکٹیکل ریلیجن۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ قابل عمل دین ہے، یہ بے وقوفوں کا دین نہیں ہے۔ اس میں عقل کا بھی کسی حد تک دخل ہے۔ اسی لیے شیخ نے فرمایا کہ پہلے آپ مارکیٹ جائیں، موٹر سائیکل کی مارکیٹ جائیں، اور وہاں جا کے لوگوں سے بات چیت کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ کون سا موٹر سائیکل اچھا ہے، کس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ وہ لوگ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آپ جتنی جس سے بات کریں گے، آپ کو مختلف معلومات ملیں گی، حتیٰ کہ بالآخر آپ ایک یا دو موٹر سائیکلوں میں سے کسی میں پھنس جائیں گے، یہ لوں یا یہ لوں۔ اب دونوں کی خاصیتیں، نقصانات تقریباً برابر ہوں گے۔ اب یہاں آپ سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہوگا، یہاں کے آپ پھنس جائیں گے۔ میں کہ اب استخارے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ یا اللہ، جو ظاہری سبب تھا وہ میں نے پورا کر دیا، دنیا دارالاسباب ہے، ظاہری سبب میں نے پورا کر دیا، مارکیٹ سروے کر لیا، لوگوں سے مل لیا، اس چیز کو جا کے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب یا اللہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ اب یہ دو چیزیں جس میں پھنسا ہوں، اس میں سے کون سی بہتر ہے۔ آگے سنیے اس کی باریکی۔ جب آپ مارکیٹ سروے کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں تو آپ پھنسے ہوتے ہیں، لیکن ایک کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ لوگ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی اس کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ استخارہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن میں نے خیال لینی یہی والی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، استخارے کی دعا پڑھنے سے پہلے جس چیز کے بارے میں آپ دل میں پکا فیصلہ کر لیں گے، استخارے کا جواب بھی وہی آ جائے گا اور استخارہ غلط ہو جائے گا۔ اتنی باریک بات ہے۔ تو مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے،
حضرت کے ساتھ ہی، اور درمیان میں وہ جو گیئر ہوتا ہے گاڑی کا وہ تھا۔ تو میں کہ اپنی کیفیت کو نیوٹرل کریں، کسی چیز کے بارے میں استخارہ کریں تو نہ یہ ارادہ ہو کہ بس یہ کام ہو جائے، استخارہ برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، کرنا میں نے یہی ہے، یہ نہ ہو، اور نہ یہ کیفیت ہو کہ یہ چیز مجھے نہیں چاہیے، باقی جو مرضی مل جائے یہ میں نے نہیں لینی، میرا پکا فیصلہ ہے۔ تو تب بھی اس کے بارے میں آپ کو اشارہ نہ کہا جائے گا، کیونکہ آپ دل میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو حضرت نے وہ جو گیئر ہے نا اس کو پکڑ کے بتایا کہ دیکھو یہ سینٹر میں نیوٹرل ہے، یہ اگلا گیئر ہے اور یہ ریورس ہے، تو میں نہ ریورس کا گیئر ہو نہ اگلا، نیوٹرل درمیان میں۔ اپنی کیفیت کو نیوٹرل کیسے کریں؟ دعا مانگتے ہوئے استخارے کی اللہ سے یہ مانگیں، یا اللہ نہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام اس طرح سے ہو جائے، نہ میں چاہتا ہوں کہ نہ ہو، بس میں آپ کی رحمت اور آپ کی اشارے کا منتظر ہوں، آپ جس چیز کا اشارہ کر دیں گے وہ نہ بھی سمجھ میں آتا ہوگا میں کر لوں گا۔ اب جو آپ کو استخارے کا جواب آئے گا بالکل درست ہوگا۔